بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفو ہائیو یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شعر کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی بہت نایاب اور دلچسپ معلومات جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ شیر ممالیہ جماعت اور خاندان بلی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندی میں انہیں باگھ اور انگلش میں لائن کہا جاتا ہے۔ شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے۔ شیر درندوں میں مشہور و معروف جانور ہے۔ ویسے تو عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں۔ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابو عبداللہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کے کل 500 نام ہیں اور اس کی اتنی ہی صفات ہیں، لیکن علی بن قاسم بن جعفر نے 123 ناموں کا اور ذکر کیا ہے۔ اس طرح 623 نام ہو گئے۔ شیر کے مشہور نام یہ ہیں: اسمات، تاج، دواس، اسد، الورد، ظفر اور ظفر گام مشہور ہیں۔ شیر جانوروں میں افضل ترین جانور سمجھا جاتا ہے۔ طاقتور، بہادر، چلاک اور باروب جانور ہے۔ شیر کی بہت سی اقسام ہیں۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ میں نے شیر کی ایک ایسی قسم بھی دیکھی ہے جس کا رنگ سرخ تھا اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے جیسا اور دم بچھو سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس کا نام الورد تھا۔ اسی طرح ایک اور قسم کا شیر بھی ہے۔ اس کی شکل گائے کی جیسی اور اس کے سینگ۔ بچہ تقریباً 7 دن بعد آنکھیں کھولتا ہے۔ بچے کے نشوورما میں تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو اپنی ماں باپ سے حیوانی تربیت ملتی ہے اور وہ ایک مکمل شکاری بن جاتا ہے۔ شیر کو رات کو صاف صاف نظر نہیں آتا، پھر بھی ان کی نظر انسان سے 6 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ شیر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے اور 20 فٹ طویل چھلانگ لگا سکتا ہے۔ شیر مختلف جانوروں کی بولیاں بول سکتے ہیں۔ شیر کے منہ میں لعاب بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کی کھال اگر کسی جگہ رکھ دی جائے تو اس کے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کی بہت سی صفات ایسی ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے۔ شیر میں پانی کی حاجت کم ہوتی ہے۔ شیر کسی دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا یعنی کہ جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر جائے تو بقایا شکار اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو یہ بد خلق ہو جاتا ہے، اور شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔ شیر بہادر اور نڈر بھی بہت ہوتا ہے، مگر یہ تھوڑا بزدل بھی ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں سے ڈر بھی جاتا ہے، جیسے آگ سے حیران ہو جاتا ہے، مرغ کی آواز سے اور پانی کسی برتن میں ڈالنے کی آواز سے اور بلی کی آواز سے گھبرا جاتا ہے۔ کرۂ ارض میں یہ سب سے بھاری بلی ہے۔ شیر کا جسم چوڑا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بالغ نر کا وزن تقریباً 200 سے 320 کلو گرام تک اور مادہ کا تقریباً 120 سے 180 کلو گرام ہوتا ہے۔ ان کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور اس میں بھوری یا سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ شیر بہت زیادہ اچھے تیراک ہوتے ہیں۔ اس کا شکار کرنے کا طریقہ بالکل بلی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ چھپ کر شکار کرتے ہیں۔ ان کو 50 کلو تک وزن اٹھا کر 2 کلومیٹر اونچی رکاوٹ کو پھاندتے دیکھا گیا ہے۔ زیادہ تر شیر انسان کا شکار نہیں کرتے۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا شکار کریں۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیر کا گوشت حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں میں جو جانور دانت سے اپنا شکار کرتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ کوئی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے شیر کی کھال یا جلد حاصل کرنے کے لیے اس کا 1990 تک بہت شکار کیا گیا، یہاں تک کہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ نسل ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ اب ان کے شکار پر پابندی ہے۔ چونکہ ان کی کھال بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگ ان کی کھال حاصل کرنے کے لیے ان کا شکار کرتے ہیں۔ مہاراجے اور اکثر رؤسا ان کھالوں کو بھاری معاوضہ ادا کر کے خریدتے ہیں۔ ان کی پشت پناہی کی وجہ سے اب تک ان جانوروں کا شکار جاری ہے۔ دنیا میں کل 6000 کے لگ بھگ شیر رہ گئے ہیں۔ اگر ان کا شکار کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ نسل دنیا سے بالکل غائب ہو جائے گی۔ شیر کی اوسط عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ شیر کا وزن تقریباً 180 kg جبکہ اوسطاً شیرنی کا وزن تقریباً 130 kg ہوتا ہے۔ اگر شیر کی چربی سے کوئی انسان مالش کرے تو کوئی درندہ اس کے
پاس نہیں آئے گا۔ اگر مگرمچھ شیر کی آواز سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ شیر کا گوشت فالج کے مرض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر اس کی کھال کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑوں کی صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں کو دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ شیر کی چربی کی مالش ہاتھوں یا پاؤں پر کرنے سے ٹھنڈ نہیں لگتی۔ شیر کی پیشانی کی چربی گلاب کے عرق میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام تو عوام، بادشاہ بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سستی اور کاہلی کی شکایت ہو تو اس کی چربی کی مالش مفید ہوگی۔ اگر شیر کے گوبر کو سکھا کر شراب میں ملا کر کسی شراب کے عادی شخص کو بغیر بتائے پلا دی جائے تو وہ شراب کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں ایک درخواست کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں۔ خوش رہیں، خوشیاں پھیلاتے رہیں، دلوں سے نفرت کو مٹاتے رہیں۔ جلدی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔